بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اگر آپ نے میرا یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا تو برائے کرم اسے فوری طور پر سبسکرائب کریں، لائک کریں اور احباب کے ساتھ شیئر کریں تاکہ جب ہم ویڈیو لوڈ کریں تو وہ سب سے پہلے آپ کے پاس پہنچے۔ ناظرین کرام، آج ہمارے پاس 3-4 موضوعات ہیں، ہم ان کو زیر بحث لائیں گے۔ سب سے بڑا موضوع بحث معاملہ پاکستان مسلم لیگ نون کے صدر و سابق وزیر اعلیٰ پنجاب، اس وقت قومی اسمبلی میں قائد حزب اختلاف میاں شہباز شریف کی ضمانت کا معاملہ ہے۔ جیسا کہ سارا ملک جانتا ہے کہ 4-5 روز قبل لاہور ہائی کورٹ کے 2 ججوں نے شہباز شریف کی ضمانت لینے کا فیصلہ کیا، لیکن 3-4 روز بعد پتہ لگا کہ دونوں ججوں کی رائے میں اختلاف پایا جاتا ہے۔ جسٹس سرفراز ڈوگر نے منی لانڈرنگ کیس میں ضمانت منظور کرنے، جبکہ جسٹس اسجد جاوید کرال نے درخواست مسترد کرنے کا فیصلہ لکھا۔ جسٹس سرفراز ڈوگر نے اپنے فیصلے میں قرار دیا کہ دلائل مکمل ہونے کے بعد کمرہ عدالت میں متفقہ طور پر ضمانت منظور کی گئی ہے، جبکہ مختلف فیصلہ کے بعد پر دستخط کے لیے جسٹس اسد جاوید گرال کی طرف بھیجا گیا تو انہوں نے اس وقت اختلافی نوٹ کا ذکر کیا۔ دونوں ججوں نے اپنا اپنا فیصلہ ہائی کورٹ آفس کو بھجوا دیا ہے۔ اب ریفری جج اس پر حتمی فیصلہ کریں گے۔ بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ 2 ججوں کے درمیان اختلاف رائے ہو، اور جب اختلاف رائے پیدا ہو جائے تو پھر اس میں ریفری جج ہی فیصلہ کرتا ہے۔ اس پر پاکستان مسلم لیگ نون کی ترجمان مریم اورنگزیب نے ایک بیان جاری کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ پارٹی صدر شہباز شریف کی ضمانت کے اعلان کے 4 دن کے گزرنے کے بعد اختلافی نوٹ پر تشویش ہے۔ شہباز شریف کی ضمانت منظور ہونے، باضابطہ اعلان اور ٹی وی پر چل جانے کے 4 دن بعد اختلافی نوٹ حیران کن ہے۔ عدالتی تاریخ میں ایسا پہلی بار ہوا ہے کہ ضمانت منظور ہونے کا اعلان ہوا ہو لیکن تحریری حکم نامے میں دستخط نہیں ہو۔ انہوں نے کہا کہ یہ بہت ہی تکلیف دہ بات ہے کہ 4 دن سے حکم لینے جا رہے تھے، ہر مرتبہ جواب دیا گیا کہ ابھی تحریری حکم لکھا جا رہا ہے۔ مریم اورنگزیب کا یہ بیان ایک لحاظ سے بڑی اہمیت کا حامل ہے۔ بہرحال عدالت کے معاملات میں ہم کوئی رائے نہیں دے سکتے، عدالت اس بارے میں بہتر فیصلہ کرے گی۔ ابھی ہمیں انتظار کرنا پڑے گا کہ شہباز شریف کی ضمانت کے بارے میں حتمی فیصلہ کیا آتا ہے۔ شہباز شریف کی ضمانت ہونے کے بعد ظاہر ہے ملکی سیاسی منظر میں بھی کوئی تبدیلی نظر آئے گی، کیونکہ جب وہ باہر آئیں گے تو ظاہر ہے ایک نیا سیاسی عمل شروع ہوگا۔ 6 ماہ کے بعد شہباز شریف باہر آ رہے ہیں، جبکہ حمزہ شہباز تو کم و بیش 1.5 سال سے زائد عرصہ جیل میں رہے ہیں۔ اب سوچنا یہ ہے کہ موجودہ حکومت کی سانسیں تو اکھڑی ہوئی ہیں، کیا وہ اپوزیشن کو مزید عرصہ جیل میں رکھنے میں خوش رہے گی، یا یہ کہ ان کا مقابلہ سیاسی طور پر کرے گی؟ ناظرین کرام، دوسرا بڑا مسئلہ یہ ہے کہ انتقام کی آگ میں موجودہ حکومت اس حد تک جل رہی ہے کہ اب انہوں نے ذاتی عمرہ پر بھی کلیمز کرنے شروع کر دیے ہیں۔ راتوں رات محکمہ لینڈ اور ریونیو کے افسران کو ان کے کمروں میں بند کر کے
ان سے اپنے مرضی کی اراضی کے بارے میں ایک رپورٹ لے لی گئی ہے، اور اس رپورٹ کی روشنی میں جاتی عمرہ میں بلڈوزر چلانے کا ایک پروگرام بنایا گیا۔ قبل اس کے کہ بلڈوزر جاتی عمرہ پہنچتے، جاتی عمرہ کے وارثوں نے اس کے بارے میں عدالت سے اسٹے لے لیا۔ اب اسٹے کا جو فیصلہ ہوگا اس کے بعد دیکھا جائے گا، لیکن پاکستان مسلم لیگ نون پنجاب کے صدر رانا ثناء اللہ نے یہ کہا ہے، ان افسران کو یہ کہا ہے جو افسران اعلی کار بن رہے ہیں حکومت کے، انہیں خبردار کیا ہے کہ جب یہ حکومت ختم ہو جائے گی تو پھر ان کا بھی حساب کتاب ہوگا۔ حکومت نے کہ اہلکار، حکومت کے ترجمانوں نے تو اسے دھمکی کہا ہے، یہ ایک دھمکی دی ہے، رانا ثناء اللہ کے خلاف دہشت گردی کا مقدمہ بنے گا۔ بہرحال 2014 میں بھی لوگوں نے دیکھا تھا کہ کنٹینر پر کھڑے ہو کر کپتان تمام سرکاری افسروں کو اسی طرح کی دھمکیاں بھی دیتے رہے ہیں۔ سیاست میں یہ چلتا ہے، لیکن بہرحال تحمل اور بردباری کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔ اب جاتی عمرہ گرانے کی آج بات کریں گے تو پھر کل جب ان کی باری آئے گی تو پھر وہ بنی گالہ گرانے کی بات کریں گے۔ ظاہر ہے ایسی باتیں نہ کی جائیں، بلکہ سیاست کا میدان ہے، سیاست میں مقابلہ کریں۔ ناظرین اکرام، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ تحریک لبیک پاکستان کا دھرنا مختلف شہروں میں بھی جاری ہے، لیکن آج کے دھرنے کی صورتحال تو بہت ہی خراب ہو گئی ہے۔ معلوم ہوا ہے کہ لاہور میں یتیم خانہ چوک میں بے پناہ تشدد کے واقعات ہوئے ہیں۔ ہلاکتوں کی بھی خبریں آئی ہیں، لیکن کوئی مصدقہ اطلاع تو نہیں ہے۔ حکومت نے خبریں روک رکھی ہیں، لیکن پوری دنیا میں افواہیں پھیل رہی ہیں۔ حکومت کو چاہیے کہ جو حقائق ہیں اس کو منظر عام پر لانے کی اجازت دے تاکہ افواہیں نہ پھیلیں۔ اور پھر یہ بات ہے کہ تشدد کے ذریعے آپ تحریک لبیک پاکستان کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ یہ لوگوں کے اندر جو جنون پایا جاتا ہے، جو عشق پایا جاتا ہے، اور جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت پائی جاتی ہے، وہ طاقت کے ذریعے ختم نہیں ہو سکتی۔ اور پھر آپ نے ایک دور تو ایسا بھی تھا نا کہ آپ نے ان کی حوصلہ افزائی بھی کرتے رہے۔ آج جب وہی لوگ آپ کے سامنے کھڑے ہو گئے تو آپ نے طاقت کے ذریعے، طاقت کا استعمال کر کے ان کو واپس بھیجنا چاہتے ہیں گھروں میں۔ یہ نواز شریف ہی تھا جس نے طاقت استعمال کرنے سے گریز کیا۔ اب آپ بھی طاقت استعمال کرنے سے گریز کریں، ٹیبل پر بٹھائیں انہیں، ڈائلاگ کریں۔ کب تک وہ سعد رضوی کو جیل میں رکھ سکتے ہیں؟ آپ خادم حسین رضوی کی سوچ جو ہے اس کو بدل نہیں سکتے۔ اس کو بدلنے کا ایک ہی طریقہ ہے، انہیں ساتھ ڈائلاگ کریں، ڈائلاگ کر کے ایک دوسرے کو ساتھ وہ معاملات سمجھیں کہ جہاں تک آپ کر سکتے ہیں ان کو مطمئن کرنے کے لیے، وہاں تک تو آپ کریں۔ بہرحال اگر آپ فرانس کے خلاف کوئی بڑا اقدام نہیں کر سکتے تو کم از کم آپ اپنے طور پر تو یک طرفہ طور پر اپنی ناراضی کا اظہار کریں، اپنا سفیر واپس بلا لیں۔ ان کے سفیر کو نکالنے میں کہ اگر آپ کو جرت نہیں ہے، آپ میں ہمت نہیں ہے اور آپ میں حوصلہ نہیں ہے، تو پھر آپ وہ تو کر لیں جو آپ کر سکتے ہیں، تاکہ پھر کسی حد تک تحریک لبیک کے پاکستان کے لوگ مطمئن ہو جائیں۔ اور جیسا کہ وزیر اعظم نے یہ کہا ہے کہ یورپ کو خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کرنے والوں کے خلاف کارروائی کرنی چاہیے۔ اس بارے میں یہ سمجھتا ہوں کہ پوری امت مسلمہ کو اکٹھے ہو جانا چاہیے، اکٹھے ہو کر ایک فیصلہ کرنا چاہیے، گھبرانا نہیں چاہیے۔ فرانس نے اگر ہمیں کوئی قرض دیا ہوا ہے تو فرانس سے اگر ہم چیزیں منگوانا بھی چھوڑ دیں تو فرانس کی مالی حالت بھی خراب ہو سکتی ہے۔ فرانس کے صدر جو ہیں ان کو تو شرم آنی چاہیے، وہ تو بڑی بے حیائی کے طور پر انہوں نے کام کیا ہے۔
اگر آپ نے بلا کر جیسے آرمی چیف نے ملاقات کی اور جس طرح ان کے ساتھ وارم ویلکم کے بجائے سردمہری کا مظاہرہ کیا ہے، اسی طرح موجودہ حکومت کو بھی کرنا چاہیے۔ اور میرا خیال یہ ہے کہ سفیر فرانس کو بلا کر باہر بٹھائے رکھیں اور پھر اسے کھڑے کھڑے فارغ کریں اور اسے بتائیں کہ ہم آپ کے ساتھ نہیں بات کرنا چاہتے، آپ کے صدر کی وجہ سے، ہمارے بیان کی وجہ سے ہمارے ملک کے حالات خراب ہوئے۔ لہذا بہرحال اس مذہبی معاملہ میں اب پتہ لگا نا شیخ رشید صاحب کو، ویسے تو بڑے وہ ختم نبوت کے دائی بنے پھرتے تھے اور بڑے ختم مجاہد بنے پھرتے تھے، اب جب ان کے سر آ گئی یہ لڑائی تو وہ اس کو سالو نہیں کر سکے، وہ سوال کرنے کی ان میں صلاحیت نہیں تھی۔ یہی حال مذہبی امور کے وزیر کا بھی ہے، وہ تو بڑے پیر ہیں لیکن اپنے ان پیروکاروں کو وہ صحیح طرح ٹیکل نہیں کر سکے۔ یہ ٹیکل نہ کرنے کی وجہ یہ ہے کہ آج طاقت کا جب استعمال ہوا ہے تو پتہ نہیں کتنے لوگ مارے گئے ہیں۔ اگر یہ بات درست ہے تو پھر موجودہ حکومت کے لیے بڑے مسائل پیدا ہوں گے۔ حکومت کو سوچنا چاہیے، کسی ایک جان کو بھی ضائع نہیں ہونا چاہیے۔ اور پھر پولیس کا جو میں نے تشدد دیکھا ہے، جو ایسی ویڈیوز ہمیں مل رہی ہیں، اس سے تو یہ ایسا لگتا ہے کہ وحشیانہ طریقے سے تشدد کیا جا رہا ہے اور تحریک کو مزید اس میں شدت پیدا کی جا رہی ہے اور لوگوں کو مشتعل کیا جا رہا ہے۔ اس وقت آگ کو ٹھنڈا کرنے کی ضرورت ہے، اور ٹھنڈا کر اسی صورت میں ہو سکتی ہے حکومت تھوڑا سا تعامل کا مظاہرہ کرے اور ایسے لوگوں کو درمیان میں ثالثی بنائے جن کی بات تحریک لبیک کے لوگ سننے کے لیے تیار ہوں۔ مجھے امید ہے حکومت سخت گیری کے بجائے نرم روی کی اختیار کرے گی تو مسائل حل ہو جائیں گے۔ شکریہ۔